الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اور كما قال عليه الصلاة والسلام ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا شب تاریخ سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک نہ فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ محترم بزرگ و دینی بھائیوں اور معزز مکرم علماء کرام، کافی دیر سے آپ حضرات نعت نبی اور تقریر کا سلسلہ آپ کے سامنے ہی آپ اپنے قلب کو منور کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بے شمار ہیں اور ہم سب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی نہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کے، زکوٰۃ دینے کے، روزہ رکھنے کے، حج کے حوالے سے ہے، وہیں پر ایک بڑا حکم اللہ کا امانت کی پاسداری ہے۔ انسان کو امین بن کر اور امانت کا پاس و لحاظ رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اسلام سے پہلے ہی مقدس و مکرم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کے تقدس و احترام میں اضافہ کیا ہے۔ پہلے ہی سے کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ اور جہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو لوگ محترم سمجھتے تھے اور زمانے جاہلیت میں بھی اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس کی خدمت جن لوگوں کے سپرد ہوتی تھی، معاشرے کے اندر ان کی بڑی وقات ہوتی تھی، بڑا احترام ہوتا تھا۔ چنانچہ مختلف لوگوں کے ذمے مختلف خدمت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے ذمے سقایا کی خدمت تھی۔ حجاج کرام جو حج کرنے آتے تھے ان کو وہ پانی پلایا کرتے تھے، زمزم۔ اسی طریقے سے خدمت بیت اللہ چابی رکھنے کی، کہ اللہ کے گھر کی چابی کس کے پاس رہے گی، کون کھولے گا، کون بند کرے گا۔ یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے ہیں، ان کے ذمے تھے۔ زمانے جاہلیت میں مکہ کے فتح ہونے سے پہلے بلکہ آپ علیہ السلام نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور چاہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ عثمان بن طلحہ جو بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا، آپ نے چابی مانگا، انہوں نے ترش روئی سے جواب دیا، ناک منہ چڑھایا کہ چابی کیوں دیں آپ لوگوں کو، کس بات پر چابی دیں؟ بہت غصے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو برداشت کیا، بالآخر کسی طریقے سے چابی ملی اور آپ نے اس گھر کے اندر جا کر اس کی زیارت کی۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تم میرے ہاتھ کے اندر دیکھو گے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو قریش جو خاندان ہے بڑا اور جس سے آپ علیہ السلام آتے ہیں، کہا کہ قریش ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ چابی محمد کے ہاتھ میں آنے سے قریش ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا گیا۔ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی تھی، بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی چھت کے اوپر جا کر چھپے ہوئے تھے چابی لے کر۔ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، وہ جا کر ان کے ہاتھ سے چابی لے کر آپ کے حوالے کی۔ آپ نے کعبۃ اللہ کو کھولا اور اس کے اندر جا کر جتنے بت رکھے ہوئے تھے، تصویریں بنی ہوئی تھی، سب کو صاف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ اللہ کے گھر سے نکلے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ آیت کریمہ جاری ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اپنے پاس مت رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لہذا پتہ چلا کہ یہ آیت کعبہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے اوپر اتاری تھی، چونکہ چابی آپ نے عثمان بن طلحہ سے لی تھی۔ حضرت عباس کا تقاضا تھا کہ پانی ہم ملاتے ہیں تو چابی بھی مجھے دے دیا جائے تاکہ دونوں خدمت میرے ذمہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم دیا کہ نہیں، چابی جو ہے عباس کو نہیں دینا ہے، اور رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، جس جگہ سے آپ نے چابی لی اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، چابی اس کے حوالے کیا، اور حدیث کے اندر آیا کہ فرمایا علیہ السلام نے کہ جو شخص تم سے چابی لے گا وہ ظالم و جابر ہوگا، قیامت تک یہ چابی تمہارے ہاتھ کے اندر رہے گی اور تمہارا خاندان ہی اس کا محافظ ہوگا۔ وہ چابی لے کر وہاں سے جانے لگے، کچھ دیر گئے، آپ علیہ السلام نے ان کو واپس بلوایا اور کہا کہ اس سے پہلے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے سچا کر دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے برحق فرمایا تھا، آپ کا ہر قول سچا ہوا کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں و دینی بھائیوں، یہ آیت تو اس موقع سے نازل ہوئی ہے، علماء بیٹھے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اعتبار جو ہوتا ہے الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کی خصوصیت کا نہیں ہوتا۔ آیت تو خاص واقعے کے پیش نظر نازل کی گئی، لیکن حکم جو ہے عام ہے اور ہر قسم کی امانتوں کو شامل ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی گہنا اور زیور رکھ دیا جائے، کچھ روپے پیسے رکھ دیا جائے، یہی امانت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ امانت کی ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن امانت کا پورا مطلب اس کو سمجھ لینا ہماری کم فہمی ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے امانت، آنکھ سے دیکھنے کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، سننے کی نعمت ملی ہوئی ہے، چلنے اور پھرنے کی نعمت اللہ نے دی ہے پاؤں کی شکل میں۔ سوچو، فکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ انسان کا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس نعمت کے اندر خیانت کا حکم نہیں ہے۔ خیانت اگر کریں گے تو اللہ کے ہماری آپ سے پکڑ ہو جائے گی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میرے خیال سے آواز کافی ہے، اس لیے غور سے سنیں اور تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، یہ امانت ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے مفتی صاحب کا بڑا قیمتی بیان آپ کے سامنے آیا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع سے صحابہ کرام کے وفا کا اور غربت کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک کھجور کھا کر صحابہ جو ہے کئی دنوں تک اور کئی ہفتوں تک گزارا کرتے ہیں۔ اتنی بدتر حالت تھی کھانے پینے کے لائق سے اور دنیاوی اعتبار سے۔ غزوہ بدر کے اندر کامیابی ملی، بڑے بڑے سرداروں کو مارا گیا، 70 کو قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد اختیار تھا علیہ السلام کو کہ ان سے فدیہ کا مطالبہ کر کے اور انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے مالی تنگی کو نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے، وہی ان کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا، اس کے بدلے میں آزاد کر دیے جائیں گے۔ کتنی غربت تھی، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام نے تعلیم کو مقدم کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کے اوپر، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، آگے چل کر جو دنیا کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اور شیطانی اور طاغوتی لشکر کی باتوں کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارتداد کے سلسلے نے جو کربلا کی اور جو بدترین صورتحال ہمارے سامنے پیش کی ہے، خود اپنے ضلع سیتامڑھی کے جو واقعات ہیں اور بے شمار واقعات ہیں، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کیا
اور ان کے اندر ایمانی صلابت کو پیدا نہیں کیا، یقین کے استحکام کو پیدا نہیں کیا، آگے چل کر اگر ان کا قدم ڈگمگاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی قدم یہ اٹھاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اللہ کے یہاں صرف یہی جو ہے مواخذے کا مستحق نہیں ہوگا، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ زندگی امانت ہے، ہمارے بچے امانت ہیں، اور امانت کا پاس و لحاظ کرنا ہمارے ایمان و اسلام کا تقاضا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ داڑھی اور ٹوپی بھلے ہو جائے اور پیشانی کے اوپر سجدے کے نشانات بھی پڑ جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ میں نہیں، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، لہذا ہاتھوں کو جہاں چاہا استعمال کر لیا، زبان سے جو چاہا بول دیا، قدم سے جہاں چاہا جہاں مرضی ہوئی قدم کو اٹھا کر چل دیے، جو چاہا سوچنا شروع کر دیا۔ آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ہم بکے ہوئے غلام ہیں، اور غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا سب کچھ خرید لیا ہے، کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، لہذا اللہ کے واسطے اپنے اندر سدھار لانے کی فکر کیجیے، منافقانہ طرز عمل کو چھوڑیے۔ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں چاہتے ہیں کہ دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، خود آپ کے اندر کتنی نماز کی پابندی ہے اور آپ کتنا سچ بولتے ہیں؟ بچوں کے حوالے سے آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ ہماری بات مانیں گے اور ہمارا جو ہے ہمارے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے۔ آپ اپنے بارے میں غور کیجیے، آپ نے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ جو بوڑھے والدین آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اگر آپ اس طرح کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں تو پھر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس واقعے کے تحت نازل ہوئی جس میں حضرت عثمان بن طلحہ کو آپ علیہ السلام نے چابی حوالے کیا۔ ایک علمی بات یہاں پر یہ سمجھیے، اس حدیث کی گہرائی کے اندر اتر کر علماء دیوبند کا یہ مزاج ہے کہ وہ عجیب طرح کے مطالب نکالتے ہیں۔ چنانچہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر یہاں سے ہندوستان سے قرآن کریم کا ایک نسخہ اور اپنی تلوار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لیے بھیجا گیا کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اور جب دجالی فتنے کا ظہور ہوگا قرآن کریم سے اپنی رہنمائی کو حاصل کرو گے، دینی رہنمائی کو، اور اس تلوار سے اس دجالی فتنے کا مقابلہ کرنا۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی تو وہ خاندان بھی قیامت تک رہے گا۔ چنانچہ اس گہرائی میں اتر کر انہوں نے فیصلہ کیا، دونوں چیزیں ہندوستان سے ان کی خدمت میں روانہ کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امانات جو کہ جمع لفظ ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اگر صرف چابی کی بات ہوتی تو امانت کہہ دیتے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت نہیں کہا ہے، امانات کہا ہے، جمع۔ پتہ چلا کہ امانت کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی چند مختصر مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ بچے ہیں، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، اور اس طریقے سے جو پورا ہمارا وجود ہے، یہ پورا کا پورا وجود اللہ کی امانت ہے۔ آنکھ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر جو ہے شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر خطا کرتی ہے، پھر قلب کے اندر ہے یعنی کیفیت کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرے اقدامات اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ اور فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت، چاشنی اور مٹھاس کو اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ مدارس ہیں اور یہ علماء سے محبت ہے، اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھ
جو اللہ کی نعمت امانت ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور یہ جو مدرسہ ہمارے پاس ہے اللہ کی امانت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو قلبی محبت ہونی چاہیے۔ جہاں بھی ہے جو ادارہ خصوصیت کے ساتھ ہمارا جو علاقہ ہے یہ مسلمان اقلیت والا علاقہ ہے، اس لیے ہم اور آپ اس سے جڑ کر رہیں گے ماحول سے تو انشاءاللہ خدائی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ کی کتاب سے جڑیے، بچے انہیں حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور ڈھیر ساری دعائیں انہیں ملی ہے، اللہ ان کے حق میں ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت کو اپنے سینے میں بسا لینا اور اس کو یاد کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور جو بھی شخص اس سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے خود اس جڑنے والے کی اور اس کے پورے خاندان کی اور جس جگہ بھی وہ رہتا ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، زیور کسی عورت کے پاس ہوتا ہے، اسے ایک چھوٹی صندوقچی کے اندر وہ رکھتی ہے، اس کے اندر تالا لگاتی ہے، پھر سوٹ کیس یا اس کے اندر رکھتی ہے، اس کے اندر تالا لگاتی ہے، جس گھر میں وہ رکھتی ہے اس کو بھی بالکل مقفل کرتی ہے اور تالا لگا کر اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سینے کے اندر اپنے قرآن کو اتارتے ہیں، اصل تو حفاظت جو مقصد ہے اللہ کا دین کی قرآن کریم کی حفاظت ہے، اور جس سینے میں آتا ہے وہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے، لیکن اس طریقے سے وہاں پر زیور کی طفیل میں اس صندوقچی کی اور اس سوٹ کیس کی اور اس گھر کی اور اس تالے کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہم کتاب اللہ سے جڑیں گے، اس کے صدقے اور طفیل میں ہمارا پورا کا پورا کنبہ محفوظ ہو جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا، اور حفاظت کا یہ سلسلہ صرف دنیا کے اندر ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک رہے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور جو اس کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں اس سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن پورا کا پورا مجمع اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا، اور وہاں پر ڈاکٹرز ہوں گے، منسٹرز ہوں گے اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن کسی کی زبان اللہ کی حیرت اور اللہ کی بزرگی کی وجہ سے، اللہ کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے کھلے گی نہیں، لیکن حدیث کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کل وہ مجمع ہوگا، حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ سے کہے گا کہ بار الہ آپ نے اس شخصیت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ پوچھے گا کون ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ ہمارے والد، یہ ہمارے چچا جان ہیں جو ہماری نگہداشت رکھا کرتے تھے اور ہمارے پڑھانے میں انہوں نے بہت بڑا تعاون پیش کیا تھا، کہ ہمارے پاس ناشتہ لے کر جایا کرتے تھے، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ان کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے اپنے باعظمت کلام کے طفیل میں ان کی بھی مغفرت فرما دی، اور پھر پورا کا پورا کنبہ جو ہے جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ یہ سب حافظ قرآن کی وجہ سے ہے، لیکن جو بچہ حافظ قرآن ہوا ہے یا جو حفظ کر رہے ہیں، سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام کے سینے میں امانت ہے۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ مت لائیے گا کہ مدرسے میں پڑھ کر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، بہت کچھ کر پائیں گے۔ آپ کسی جڑی خانے میں جا کر بیل کے کارخانے میں جا کر کیا کریں گے؟ جو قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ ملتا رہے گا، چاہے مدرسے کی بوری کے اوپر بیٹھ کے یا پھر جا کر لفنگوں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اور کفر و شرک کے ماحول کے اندر آپ زندگی گزاریے۔ ہرگز ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں عزم اور استقلال کے ساتھ ایمانی قوت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک ہم رہیں گے اللہ کے دین کے ساتھ برقرار رہیں گے، اس کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، اور اللہ کا کلام جو سینے میں محفوظ ہوا ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ جیسے فضائل آپ کے سامنے آئے ہیں، مولانا سلیم صاحب نے بتلایا کہ پڑھتے چلے جاؤ اور چڑھتے چلے جاؤ، یہ فضائل ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی خدا کا خواستہ قرآن سینے سے نکلتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوڑی کی شکل میں آدمی وہاں پر پیش کیا جائے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آموختہ کا انتظام کریں اور پوری زندگی اس بات کا عزم مصمم کر لے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ اللہ نے جب اس امانت کو ہمارے حوالے کر دیا ہے تو اس امانت کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو یاد بھی رکھیں گے
اس کے اوپر عمل بھی کریں گے اور اس کی نشر و اشاعت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، صاحب خیر حضرات ان کے قلوب کو متوجہ فرمائیں اور اصلاحی، تربیتی، تعمیری، دینی ہر اعتبار سے اس ادارے کو ترقیات سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔